السلام علیکم معزز ویورز، وقار شاہین یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں محمد وقار دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ڈالڈا فاؤنڈیشن اسکالرشپ اسکیم کی، تو آج کی اس ویڈیو میں اس اسکالرشپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے، پر کرنا ہے، اس کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہوگی۔ تو دوستو، بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کا لنک بھی میں دے دوں گا، تو پھر جب فل کرنا ہے پہلے جو ہے وہ ضروری ہدایات لکھی گئی ہیں کہ درخواست گزار نے، یعنی کہ جو اپلیکینٹ ہے، اس نے خود ہی اپنا فارم فل کرنا ہے اور دستخط کرنے، کیونکہ حلف نامہ بھی ہوتا ہے درمیان میں، یعنی کہ آپ کو حلف بھی اٹھانا ہوتا ہے کہ جب کچھ جو انفارمیشن دی گئی وہ سچ ہے۔ اگر آپ نے خود لکھی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سچ ہے، اور پھر آپ نے دستخط بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مطلوبہ حصوں پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد ویورز، آپ نے درخواست فارم پر تصویر بھی لازمی لگانی ہے۔ اگر تصویر نہیں لگائیں گے تو پھر بھی آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ مسترد کر دیا جائے گا، یعنی کہ قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کی درخواست قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی تعلیمی میدان میں کوئی اچیومنٹ ہے، مطلب آپ نے کوئی پرائز جیتا ہے، کوئی مقابلہ جیتا ہے، یعنی کہ یا پھر اس کے علاوہ کس کمپٹیشن میں آپ نے حصہ لیا تھا، یا پھر آپ نے بورڈ میں ٹاپ وغیرہ کیا ہے، کوئی بھی اچیومنٹ ہے کوئی خاص، تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ کے ایک علیحدہ پیج پہ وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہدایات بھی درخواست فارم کے اینڈ پہ لکھی گئی ہیں، اور جو آپ نے ڈاکومنٹ وغیرہ بھیجنے ہیں وہ اس کے فارم کے پیچھے یعنی کہ اٹیچ آپ نے کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ اس کو اب فل کیسے کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 6 ماہ یا اس سے پرانی آپ نے بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں لگانی ادھر، اور باقی ایک یہاں پہ جو برائے دفتری استعمال لکھا ہے جہاں پہ وہ آپ نے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا۔ اب حصہ اول آتے تعلیمی معلومات، یہاں پہ آپ نے فرسٹ آف آل میٹرک کے تعلیمی بورڈ کا نام لکھنا ہے، کون سا بورڈ تھا آپ کا میٹرک میں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے 11ویں جماعت کی تعلیمی بورڈ کا نام، مطلب اب اگر آپ 11ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو اب بھی کوئی آپ کا بورڈ ہوگا، تو آپ نے اس بورڈ کا نام بتانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا کون سا گروپ ہے، مطلب ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیکل کر رہے ہیں، یا آئی سی کر رہے ہیں، ایف اے وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں اس پہ ٹیک کر دینی ہے آپ نے، اس پورشن پہ، اس بلاک پہ آپ نے ٹیک کر دینا ہے۔ اس کے بعد میٹرک کے امتحان میں مجموعی مارکس، ٹوٹل مارکس کتنے تھے، مطلب 1100 تھے تو 1100 آپ نے لکھنے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کتنے مارکس حل کیے، آپ کے کتنے مارکس ہیں وہ آپ نے بتا دینا ہے۔ اس کے بعد کس ایئر میں آپ نے میٹرک کا ایگزامینیشن دیا، مطلب کون سا سال تھا، اور وہ اینول تھا سپلیمنٹری تھا، جو بھی ہو اس پہ ٹک کرنا ہے، اور آپ کی کتنی پرسنٹیج تھی ان میٹرک میں آپ کے کتنے فیصد مارکس تھے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے حصہ دوم ذاتی معلومات، یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پہ بلاک میں ایک ایک لیٹر آنا چاہیے، مطلب اگر آپ نے پہلے محمد لکھنا ہے تو ایم ایک ڈبے میں یو، پھر دوسرے ڈبے میں، اس طرح۔ اگر آپ کے نام کے 2 حصے بنتے ہیں تو پہلا حصہ اوپر لکھتے اور دوسرا نیچے لکھتے، یعنی کہ محمد اوپری لائن میں لکھتے اور دوسرا جو نیچے نیم لکھ دیں۔ اور یاد رہے جہاں پہ لکھا ہے نام اردو میں، تو اس لائن میں آپ نے اپنا اردو میں بھی نام لکھ دینا ہے۔ سیم اس طرح اپنے والد کا نام، اور اس کے بعد اردو میں بھی والد گرامی کا نیم، اس کے بعد مدر کا نیم مطلب والدہ کا نام، اور اردو میں بھی اسی طرح لکھ دینا پھر نیچے والی لائن میں۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے، اس کے بعد والد کا شناختی کارڈ نمبر، والدہ کا شناختی کارڈ نمبر یہ دینی ہے، اور ای میل اگر آپ کی کوئی ہے تو وہ دے دیں جو چلتی بھی جو نیٹ کا ایکسیس بھی ہو، مطلب اپنی دے دیں یا پھر بائی وغیرہ کی دے دیں، جس پہ اگر کوئی میل وغیرہ آئے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ اس کے بعد پھر پوسٹل ایڈریس آپ نے دینا ہے انگلش میں، اور پھر نیچے اردو میں بھی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر پی ٹی سی ایل نمبر، اگر آپ دیہاتی کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں دیہات میں تو نہیں پی ٹی سی ایل نمبر ہوگا، تو اگر نہیں ہے تو آپ رہنے دیں کرنا، لیکن جو نیچے 2 نمبر انہوں نے مانگے، موبائل نمبر اول اور موبائل نمبر 2، ادھر ایک اپنا دے دیں نمبر اور ایک دوسرا کسی بھائی کا دے دیں جو چلتے بھی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ازدواجی حیثیت کے بارے میں بتانا ہے، مطلب شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ اس کے بعد جنس مرد عورت۔ اس کے بعد آتا ہے پھر حصہ سوم کالج کی تفصیلات، اس میں آپ نے اپنے کالج کا نیم پہلے حصے میں، دوسرے میں پوسٹل ایڈریس آف کالج، تیسرے میں ٹیلی فون نمبر آف کالج، کالج کا جو ٹیلی فون نمبر ہے۔ اس کے بعد پھر کالج کے پرنسپل کا نیم، کالج کے پرنسپل کا پھر نمبر، اور اس کے بعد آپ کا کالج میں رول نمبر کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اوکے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے حصہ جہارم، حوالہ جات ریفرنس سے۔
حصہ چارہ میں دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دو ریفرنسز، دو حوالہ جات دینے. ایک حصہ اول میں کیا کرنا ہے، اپنے استاد یا استانی کا دینا ہے، اور دوسرے میں اپنے کسی پڑوسی کا جو آپ کا رشتہ دار بھی نہ ہو. حصہ اول میں پھر کیا ہے کہ نیم لکھنا ہے اپنے استاد یا استانی کا، اس کے بعد اس کا سیل نمبر مطلب موبائل نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد پھر ایڈریس اس کا دے دینا ہے. حصہ دو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کسی پڑوسی کا حوالہ دینا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اور اس کے بعد سیل نمبر دینا ہے، اس کا مطلب موبائل نمبر، اس کے بعد پھر ایڈریس دے دینا ہے. ضروری انتباہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دو حوالہ جات جو آپ نے دیے ہیں ان اشخاص سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر رابطہ وغیرہ نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسکالرشپ منسوخ بھی کر دیا جائے. تو آپ نے ایسے دینے کہ ان کا نمبر بھی چلتا ہو اور رابطہ بھی ان سے ہو پائے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے حصہ پنجم، سوالات و جوابات. اس میں کیا ہے کہ آپ کے گھر میں کل کتنے افراد ہیں یہ بتا دینا ہے، آپ کے گھر کی کل آمدنی کتنی ہے، یہ یہاں پہ لازمی یاد رکھنا کہ 30,000 سے زائد نہ ہو پائے. اس کے بعد گھر کے فلیٹ کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے، آپ کے والد صاحب کا ذریعہ معاش کیا، مطلب کس طرح سے گزر بسر کرتے ہیں، کیا ان کا ذریعہ معاش ہے، کون سے طریقے سے وہ کماتے ہیں، کیا اگر ملازم وغیرہ ہیں تو کون سے شعبہ، یا پھر دیہڑی دار مزدور ہیں جو بھی ہیں وہ آپ نے بتا دینا ہے. اس کے بعد پھر سوال نمبر 5 ہے کہ کیا آپ کو پہلے بھی کوئی اسکالرشپ وغیرہ ملتا رہا ہے یا نہیں. تو آپ نے اگر پہلے بھی ملا ہے تو بتا دیں، اگر نہیں تو پھر نہیں. اس کے بعد پھر سوال نمبر 6 ہے کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ کریں گے. اور سوال نمبر 7 یہ اسکالرشپ آپ کی کو کیوں دی جائے، وضاحت کیجیے. اچھا جی، جو 7واں اور 6واں سوال اس نے پوچھا نا، اگر یہ لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے واضح طور پہ بتانا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور آپ کیا کیا کریں گے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہی کیوں یہ اسکالرشپ دیا جائے. تو آپ نے بتا دینا ہے، لیتے سے ایک پیج لے لیں، اس پہ بھی شک لکھ دیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، یہ میں کوشش کروں گا، اور اسکالرشپ مجھے کیوں دیا جائے، مطلب میں ایکچولی اہل ہوں، مجھے ضرورت ہے. یہ بھی آپ نے تفصیلی بتانا ہے نا. تو پھر آپ اس طرح کریں کہ علیحدہ پیج لے لیں، کیونکہ یار اسکالرشپ لینا ہے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، پھر تھوڑا مشکل بھی ہونا پڑے گا. تو آپ نے بتا دینا ہے، علیحدہ پیج بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے. کوئی سمپل پیج لے لیں، اس پہ لکھ کے وہ بھی ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں. حصہ سشم پھر کیا ہے، بینکاری اور دیگر معلومات. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بینک کی معلومات دینی ہے، کیونکہ اگر آپ اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کو چیک کے ذریعے اسکالرشپ ملے گا، کم بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر یا کراس چیک دیا جائے گا. تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہو، یا پھر اگر آپ کا نہیں اکاؤنٹ تو آپ کسی ایسے بندے کا دے دیں اکاؤنٹ نمبر جس پہ آپ کو بھروسہ بھی ہو. اور پھر کیا کرنا ہوگا کہ اس کی بھی معلومات اس بندے کی پھر چاہیے ہوگی. اگر اپنا کوئی ہے تو اپنے دے دیں، ورنہ کسی سے لے کے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، اس کا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ تفصیلات نیچے دی گئی ہیں. کیا کیا لکھنا ہے، ٹائٹل آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹ کا ٹائٹل، کھاتہ دار کا نام کیا ہوگا، اکاؤنٹ نمبر، پھر بینک کا نام اور بینک کی شاخ کا پتہ. اس کے بعد پھر اس اکاؤنٹ ہولڈر کا شناختی کارڈ نمبر اور اس کا موبائل نمبر یہ آپ نے دے دینا ہے. یاد رکھنا کہ جس بندے کا آپ نے اکاؤنٹ نمبر تفصیلات دی ہیں اس کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی آپ کو ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوگی. جو آپ نے ڈاکومنٹس دینے ہیں نا ان کے ساتھ اس بندے کے بھی ایک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی آپ نے دینی ہے. اس کے بعد حصہ ہفتہ مت جس میں قرار نامہ یا پھر حلف نامہ کہہ لیں وہ دیا گیا ہے، یا آپ نے پڑھ لینا ہو دی اور سگنیچر کر دینا اور ڈیٹ لگا دینی ہے. اس کے بعد پھر درخواست فارم مکمل طور پر بھرنے کے بعد یہ آپ نے باتیں پڑھ لینی ہیں. اس میں بتایا گیا کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے دینے ہیں اور کہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے. یہ فارم فل کرنے کے بعد تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ آپ نے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں. پہلا کیا، میٹرک کی مارک شیٹ کی فوٹو کاپی، مطلب میٹرک کے رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی. اس کے بعد والد جسٹس پریس کے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی. اکاؤنٹ ہولڈر جس کا اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات دی ہیں اس کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی. اور پھر بتا رہا ہے کہ یہ صرف غریب اور مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے اسکالرشپ. تو آپ نے غریب لوگوں کو بھی بتا دینا ہے. بے شک میری ویڈیو فارورڈ کر دیں اور خود بھی آپ بتا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ فارم جو ہے وہ کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، میں نے لنک بھی دے دیا، یا پھر ادھر بھی ڈالڈا فاؤنڈیشن والے ویب سائٹ سے جا کے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر آگے کہ کہاں پہ آپ نے ارسال کرنا ہے، یہاں پہ 2 ایڈریس دیے گئے ہیں. پہلا ایڈریس ہے کہ اگر آپ نے ارسال کرنا ہے ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرسٹ، پی او باکس 17 گلشن اقبال نزد NIPA 94 کراچی، ادھر آپ بھیج سکتے ہیں. دوسرا اگر آپ نے کوریئر کے ذریعے بھیجنا، مطلب فاسٹ سروس جو ہوتی ہیں، مطلب 1-2 دن میں آپ کا جو پہنچ جاتا ہے فارم وغیرہ جو بھی آپ کی کوریئر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر دوسرا جو دیا گیا نا ایڈریس اس پہ آپ نے بھیجنا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ نے کیا کر لینا ہے، ڈالڈا فاؤنڈیشن والوں کی کو ای میل کر لیں یا ان کے نمبر پہ کال کر لیں. اوکے. پھر آ جاتا ہے ایڈمٹ کارڈ، یہ آپ نے نہیں کاٹنا، یہ وہ خود ہی کر لیں گے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ٹیسٹ وغیرہ ہوگا اس کا،
اور یہاں پہ آپ نے ٹیسٹ سینٹر بھی سلیکٹ کر لینا ہے، کیونکہ اس اسکالرشپ کا ایک ٹیسٹ بھی ہوگا، آپ نے قریبی سینٹر کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے قریب ترین ہو۔ اس کے بعد کمرہ امتحان کے لیے ہدایات آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کوئی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔